ہوئی وہ یوم الجمعہ تھا جو مسلمانوں کے ہاں عید کا دن ہے. یعنی یہ عید کے دن کے جمعہ کے دن یہ مبارک آیت نازل ہوئی. اسی دن اسلام کمپلیٹ ہوا, اسلام مکمل ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص دن کے لیے جو حاجی ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے, اور جو غیر حاجی ہیں یعنی جو دوسرے ممالک اور مملکت کے اندر بسنے والے لوگ, سعودی عرب کے اندر بسنے والے, پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں حاجیوں کے سوا, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یکفر السنۃ الماضیہ, وہ ایک گزشتہ سال یعنی کہ جو گزرا ہوا سال ہے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی وجہ سے, والسنۃ القابلہ, اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس ایک دن کے روزے پر. ایک دن کے روزے پر میرے بھائی, ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال, اور اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام فی سبیل اللہ, جو شخص اللہ کے راستے میں پورے اخلاص کے ساتھ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں پورے اخلاص کے ساتھ نیت خالصہ کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے, ابعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا, اللہ تعالیٰ اس انسان, اس باپ نصیب انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں. زندگی میں کوئی شخص ایک روزہ رکھے اگر نفلی روزہ, اللہ اس ایک روزے کے عوض 70 سال کی مسافر جتنا جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پجا یہ کہ آپ ان دنوں کے اندر روزہ رکھیں, اور بہت سے محدثین اور علماء اور سلف نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تسلسل کے ساتھ یعنی 1 تاریخ سے لے کر اور 8 اور 9 تاریخ تک بھی روزے رکھ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ایام الدہر العشر, کہ سال میں سے جو سب سے خوبصورت اور فضیلت والے دن ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. اور میرے بھائی اس کے علاوہ 7 خیرات, جو بھی نیکی ہے, جتنے بھی نیکی کے کام ہیں جس سے آپ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور اللہ میرے اس گناہ کے, اس نیکی کے عوض میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وہ سب سے بہترین موقع یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی قدر کیجیے. ان 10 دنوں کی قدر کیجیے. اس میں قرأت قرآن ہے, اللہ کا ذکر ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان دنوں کے بارے میں فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ, کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی تسبیح کو بیان کیجئے, اللہ کی تکبیر کو بیان کیجئے, یعنی کہ اللہ اکبر, من التحلیل لا الہ الا اللہ. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ان دنوں کا سب سے جو خوبصورت ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, اور دوسری تکبیرات جو ہم دیگر طور پر پڑھتے ہیں یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے ان دنوں کا. اور اس کے سوا افضل الذکر مطلقاً جو سب سے خوبصورت ذکر ہے, جو سب سے فضیلت والا ذکر ہے وہ میرے بھائی قرآن ہے. اور کوشش کیجئے کہ ان 10 دنوں کا ایک خاص شیڈیول بنائیے, ایک خاص ترتیب بنائیے, ایک ترتیب کے ساتھ ان دنوں کو گزاریے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک دن میں صرف 3 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں, اور جس کے لیے آپ کو صرف 1.5 گھنٹہ درکار ہے, زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ دے دیجیے آپ قرآن کریم کو, اور ان 10 دنوں کے اندر ایک قرآن کمپلیٹ ہو جائے. ویسے تو سلف صالحین کے ہاں 2 دن میں, ایک رات میں, 3 دن میں, لیکن ہم سب کمزور ہیں چونکہ, تو کم از کم میرے بھائی میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ان بہترین دنوں کے اندر کم از کم ایک دفعہ قرآن کریم کو ضرور مکمل کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جو دن جو آنے والے ہیں ان کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی وباللہ التوفیق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإن خير
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد